داؤد علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے۔ جب جالوت نے طالوت کو جنگ کی دعوت دی تو اسے کہا تم میری طرف آؤ گے یا میں تمہاری طرف آؤں؟ طالوت نے اپنی فوجوں سے کہا اس کا چیلنج کون قبول کرتا ہے؟ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام سامنے آئے اور جالوت کا مقابلہ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری سے متاثر ہو کر انہیں خوب عزت دی اور حضرت شمعیل علیہ السلام کے بعد انہیں اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اس طرح نبوت اور حکومت ایک ہی فرد میں جمع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام سے پہلے نبی ایک قبیلے کے ہوتے اور بادشاہ دوسرے قبیلے کا ہوتا تھا، سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، جن میں سے حسن صورت، اللہ تعالیٰ کی بہترین انداز میں عبادت، حتیٰ کہ پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے لوہے کو بہت نرم بنا دیا تھا، جس سے وہ جو چیزیں بنانا چاہتے بآسانی بنا لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام لوہے کی زرہ بنا کر فروخت کرتے اور اسی سے اپنا خرید و نوش کا اہتمام کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ترجمہ، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد کے تابع کر دیا تھا جو ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، اور یہ سب ہم ہی نے کیا تھا، اور ہم نے انہیں تمہارے لیے زرہ بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ وہ لڑائی کے نقصان سے تمہارا بچاؤ کرے۔ پھر کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ اور بلا شبہ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑے فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے پہاڑوں سے کہا اے پہاڑ، ان داؤد کے ساتھ تم بھی تسبیح پڑھو، اور پرندوں کو بھی ہم نے یہی حکم دیا۔ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور کہا کہ اس کی زرہ بناؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کی تلاوت کرنا بہت آسان بنا دیا گیا تھا۔ وہ اپنی سواری پر سوار ہونے کے لیے کسی آدمی کو زرہ کسنے کا حکم دیتے اور زین کسے جانے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام مکمل زبور پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھاتے۔ اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کی نماز تمام نمازوں سے زیادہ پیاری ہے، اور ان کا روزہ بھی تمام روزوں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ علیہ السلام کا معمول یہی تھا کہ آدھی رات آرام کرتے، تنہا رات قیام کرتے اور آخری حصے میں سو جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن نہ رکھتے۔ جب دشمن کا سامنا ہوتا تو بھاگ نہ جاتے بلکہ بہادری کا مظاہرہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر دیگر نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ نعمت بھی فرمائی کہ آپ علیہ السلام کو معاملے سمجھنا اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بخشی۔ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہو جاتے آپ علیہ السلام اس کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئے۔ ایک نے کہا کہ اس آدمی نے مجھ سے گائے چھین لی ہے، دوسرے نے اس کا انکار کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کا فیصلہ رات تک مؤخر کر دیا۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ دعویٰ کرنے والے کو قتل کر دیا جائے۔ صبح کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کو بلایا اور کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی کی ہے کہ میں دعویٰ کرنے والے کو قتل کر دوں، اب سچ سچ بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، اس وقت میں اپنے دعوے میں بالکل سچا ہوں، لیکن میں نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے سزائے موت کا حکم سنایا۔ اس فیصلے سے آپ علیہ السلام کا مقام بنی اسرائیل کی نظروں میں اور بلند ہو گیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے پاس اور بھی مقدمات آتے رہے جو آپ علیہ السلام بڑے انداز میں حل کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ترجمہ، کیا آپ کے پاس اس مقدمے کی خبر پہنچی ہے کہ جب دو جھگڑنے والے وار پھلانگ کر داؤد کی عبادت کی جگہ میں آ گئے تھے، جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہے، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ انصاف سے ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجیے اور بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ سمجھا دیجیے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا بلا شبہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبے ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبا ہے، یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ وہ بھی اسے دے دو، اور بات چیت میں اس نے مجھے دبا لیا ہے۔ داؤد نے کہا اس نے تمہارا دمبے کو
اپنے دمبوں میں ملانے کا سوال کر کے تم پر ظلم کیا ہے، اور میل چال کر ساتھ رہنے والا اکثر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایماندار اور نیک اعمال کریں، ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ یہ بات کہتے ہی داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، چنانچہ وہ اپنے رب سے معافی مانگنے لگے اور سجدے میں گر گئے اور ہماری طرف پوری طرح رجوع کیا، بس ہم نے ان کی غلطی معاف فرما دی، اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت ہی اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تم لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنے نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، ورنہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن قیامت کو بھلا دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آپ علیہ السلام کی اولادوں کو نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے ایک آدمی کو بہت روشن چہرے والا پایا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کیا، اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اس کی عمر 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اس کی عمر میں اضافہ فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، البتہ آپ کی عمر میں سے کم کر کے اس کی عمر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال مقرر تھی۔ آپ علیہ السلام نے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہوئی تو ان کے پاس ملک الموت تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو وہ 40 سال دیے تھے، آپ علیہ السلام کو یہ یاد نہیں رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بھی پوری 1000 سال کر دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بھی پوری 100 سال کر دی۔ اپنی عمر پوری کرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی تکوین کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے والد مطہرہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت میں جانشین مقرر فرمایا، اور اپنے فضل و کرم سے ان پر بہت سے انعامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی بھی سکھائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، اور انہوں نے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے، اور ہمیں دنیا کی ہر چیز میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، بلا شبہ یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی بے مثال بادشاہت عطا فرما جو آپ نے کسی کو بھی عطا نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جنات، درندوں، چرندوں، پرندوں اور اپنے دیگر مخلوقات پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام سب کی بولیاں سمجھتے تھے، اور اس نعمت پر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور سلیمان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے بہت سے لشکر جمع کیے گئے، ان کے الگ الگ درجے کر دیے گئے، یہاں تک کہ جب وہ چینٹیوں کے ایک وادی میں پہنچے تو ایک چینٹی نے کہا، اے چونٹیوں، تم سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں رونق ڈالے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رات کے وقت نماز پڑھ رہا تھا، ایک سرکش جن میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر قابو پا لیا، اور میرا جی چاہا کہ میں اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔
میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی یہ جملے کہے، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اس طرف آگے بڑھائے جیسے کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نے آج آپ کو نماز میں وہ باتیں کہتے سنا ہے جو پہلے کبھی کہتے نہیں سنا، اور ہم نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر میرے چہرے پر پھینکنا کے لیے آیا تھا۔ میں نے 3 بار کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر بھی وہ پیچھے نہ ہٹا تو میں نے چاہا کہ اسے پکڑ لوں۔ اگر حضرت سلیمان کی بے مثال بادشاہت کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے پکڑ کر باندھ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزے کے طور پر ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ جہاں بھی جانا چاہتے تخت پر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے، لے چل، وہ فوری انہیں لے کر چل پڑتی۔ اس طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہ ان سے بآسانی کام لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان کے تابع دیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض شیطانوں کو بھی ہم نے ان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے سمندروں میں گوتے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان سب کے نگہبان تھے۔ بس ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا جو آپ کے حکم سے جہاں آپ پہنچنا چاہتے وہاں آسانی سے پہنچا دیتی، اور طاقتور جنات کو بھی ان کا تابع بنا دیا جو عمارت بنانے والے اور دریا میں گوتے لگانے والے تھے، اور دوسرے سرکش اور کافر جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑی تقریب اور بہترین ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عمدہ جنگی گھوڑوں کی نمائش کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو اپنے رب کی راہ میں جہاد کی خاطر بڑا پسند کیا۔ جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں دوبارہ واپس لانے کا حکم دیا۔ جب تمام گھوڑے واپس آ گئے تو اظہار محبت آپ علیہ السلام ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے تو فوری اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو سلیمان بیٹا عطا کیا جو بڑے نیک بندے اپنے رب کی طرف بے حد رجوع کرنے والے تھے۔ جب شام کے وقت ان کے سامنے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا، میں نے اپنے رب کے ذکر پر مال کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ وہ سورج چھپ گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے پاس لاؤ۔ بس وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ہدہد پرندے بھی تھے جس سے آپ علیہ السلام کہیں کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اسے غائب پایا تو کہا، اس کے غائب ہونے پر میں اس کو سخت سزائیں دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا میرے پاس وہ کوئی اپنا صحیح عذر لے کر آئے۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد ایسی خبر لے کر آیا کہ جس سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بے خبر تھے۔ اس کی غیر حاضری کا معقول عذر ہونے کی وجہ سے قصص القبول معافی تسلیم کیا گیا۔ ہدہد نے آ کر بتایا، میں نے سبا کے علاقے میں ایک عورت کو لوگوں پر حکمرانی کرتے دیکھا ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے سے اسے خط بھیجا جس کا ملکہ بلقیس نے جواب دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور پھر ایک موقع پر آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، کیا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یا وہ واقع غیر حاضر ہے؟ اگر وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے ضرور سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے
غیر حاضری کی کوئی واضح دلائل پیش کرے۔ تھوڑی دیر گزری تھی تو اسے ہدہد نے خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں آپ کے پاس ایک سچی خبر لایا ہوں۔ بلا شبہ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے جسے اللہ کی طرف سے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا شاہی تخت بھی ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے۔ بس وہ ہدایت سے ہٹ چکے ہیں، اس لیے اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ ہی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان نے فرمایا، اب ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹے ہو۔ تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے سامنے ڈال دو، پھر ان کے پاس سے ذرا ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور ملکہ بلقیس کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ڈال دیا، ملکہ نے خط دیکھا کہ اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ملکہ بلقیس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے بڑی جذباتانہ انداز میں کہا، میں آپ جو بھی حکم کریں گی ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، جن سے آپ چاہیں کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ ملکہ بلقیس کہنے لگی، اے سرداروں، میری طرف ایک اہم خط ڈالا گیا ہے، بلا شبہ جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور بلا شبہ اس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہے جو خوب بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس ملکہ نے کہا، اے قوم کے سرداروں، اس معاملے میں مجھے اپنا مشورہ دو، جب تک تم موجود نہ ہو میں کسی معاملے کا قطع فیصلہ نہیں کرتی۔ ان سب نے جواب دیا، ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگیں لڑنے والے ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھتے ہی یہ سمجھ چکی تھی کہ ہمارے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان سے صلح کر لینی بہتر ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کے معززین کو ذلیل کر دیتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میں کچھ تحائف دے کر یہ اندازہ لگا لوں کہ وہ بادشاہ ہے یا اللہ کا نبی ہے۔ اگر وہ بادشاہ ہو گیا تو قیمتی تحفے فوری قبول کر لے گا اور ہم سے صلح کر لے گا، اور اگر وہ اللہ کا نبی ہوگا تو ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو اسے برباد اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے، اور یہ لوگ بھی ایسے ہی کریں گے۔ اس ملکہ نے کہا، بے شک میں ان کے پاس ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرا قاصد کیا جواب لے کر آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تائف دیکھے تو قاصد کو یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیا کہ انہیں بتا دو، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب مال و دولت سے نوازا ہے، مجھے اس مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر ایسے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں صلاحیت نہیں، اور وہ تمہاری ذلت کا باعث بنے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس جب ملکہ سبا کا قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو؟ مجھے اللہ نے خوب دیا ہے، وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ تمہارے یہ تحفے تمہیں کو مبارک ہو جس پر تم اترا رہے ہو۔ پھر سلیمان نے قاصد سے کہا، تم ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ، اب ہم ضرور ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ہم انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے قاصد نے جا کر ملکہ بلقیس کو بتایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت دے رکھی ہے، لہٰذا وہ تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ملکہ بلقیس فوری سمجھ گئی اور اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان
لے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے اللہ تعالیٰ نے بظاہر وہی آپ علیہ السلام کو مطلع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا تخت منگوا لیا اور اس کے لیے شیشے کا ایک محل تیار کر دیا تاکہ اس کا امتحان لے سکے۔ جیسے ہی وہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی اپنا تخت دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور شیشے کا بنا ہوا محل دیکھ کر حیرانی میں پڑ گئی اور پکار اٹھی کہ آج سے پہلے میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، لہٰذا میں سلیمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن گئی ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سلیمان نے فرمایا، اے سردارو تم میں سے کون ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنوں میں سے ایک طاقتور جن نے کہا، میں آپ کو وہ شاہی تخت دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ بلا شبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ ایک آدمی نے کہا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں وہ تخت آپ کو لے کر دیتا ہوں۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر در حقیقت اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو ناشکری کرے بلا شبہ میرا رب بڑا بے نیاز بہت ہی عزت والا۔ پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ رد و بدل کر دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح بات جان پاتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو صحیح بات تک نہ پاتے۔ پھر جب وہ ملکہ سبا آپ علیہ السلام کے پاس مطلع ہو کر آ گئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ تو ہو وہی ہے۔ ملکہ سبا کو ایمان لانے سے پہلے اب تک اس بات نے روکے رکھا تھا کہ وہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتی تھی، یقیناً وہ کافر قوم میں سے پیدا ہوئی تھی۔ اس ملکہ سے کہا گیا، اس محل میں چلو۔ جب اس نے دیکھا تو خیر پانی سمجھ کر اپنے دونوں پلڑیوں سے کپڑے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ ملکہ پکار اٹھی، اے میرے رب، بے شک میں سورج کی عبادت کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بردار بنتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایران میں ایک عورت کے حکمران ہونے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح کامیابی نہیں پا سکتی جس نے عورت کو اپنا حکمران بنا لیا۔ اور سلیمان علیہ السلام اپنے والد مطہرہ داؤد علیہ السلام کی طرف سے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بڑی قوت فیصلہ عطا فرمایا تھا، جس کی بنا پر آپ علیہ السلام لوگوں کے مسئلے سمجھ کر منصفانہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ ایک آدمی کی بکریاں رات کے وقت دوسرے آدمی کے انگور کے کھیت میں گھس گئی اور اسے نقصان پہنچایا۔ اور داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا کہ کھیت والی بکریاں لے دو، اس لیے کہ وہ نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ کرنے کے بعد باہر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کا علم ہوا۔ اور سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد مطہرہ سے عرض کیا کہ آپ کا فیصلہ تو صحیح ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ بکریوں کا مالک کھیت کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ کھیتی پہلے کی طرح ہو جائے، اور کھیت والا بکریوں کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے یہاں تک کہ اس کا کھیت پہلی حالت میں آ جائے، پھر بکریاں والوں کو بکریاں واپس کر کے اپنے کھیت واپس لے لے۔ اس بارے میں چونکہ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ پسند فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ ایک کھیتی کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھی اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے۔ اس وقت ہم نے اس مقدمے کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ دونوں ہی کو ہم نے حکم اور علم دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد کے دور میں دو عورتیں اپنے بچے کو لے کر باہر جنگل کی طرف نکلی۔ ان میں سے بڑی عورت کا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ اس عورت نے چھوٹی سے کہا، تمہارا بچہ تو بھیڑیا لے گیا ہے، لہٰذا یہ بچہ تو میرا ہے، مجھے دے دو۔ چھوٹی نے کہا، نہیں، تمہارا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے۔ آخر کار یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔
بڑی چونکہ چرک زبان تھی، اس نے اپنے مواقف اچھی انداز میں پیش کیا۔ داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب وہ باہر نکلے تو دوبارہ جھگڑنے لگے۔ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے معاملہ دریافت فرمایا تو ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بڑے کے حق میں فیصلہ دے چکے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چھری لو، میں بچے کو چیر کر ادھر ادھر تقسیم کر دیتا ہوں۔ بڑی تو خاموش رہی، لیکن چھوٹی جس کا بچہ تھا اس نے کہا ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ بچہ بڑی عورت کا ہی ہے، اسے دے دو۔ آپ علیہ السلام فوری معاملے کی حقیقت کو پہنچ گئے اور آپ علیہ السلام نے بچے کا فیصلہ چھوٹی عورت کے حق میں کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت شاہی پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا، لیکن آپ علیہ السلام کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا، چنانچہ ان تمام عورتوں میں سے صرف ایک کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اور وہ بھی نامکمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی یہ خواہش ضرور پوری ہو جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے ان کی غلط فہمی کو دور فرما دیا، اس طرح کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا۔ تعمیر کا ابھی کافی کام باقی تھا۔ آپ علیہ السلام نے باقی کام کا پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا اور کام مکمل طور پر سمجھا دیا، پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائی۔ وہ ایک ایسا عبادت گاہ تھا جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف ہے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ فوت ہو جانے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ اسی حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا، اس نے نیچے سے لکڑی کھانا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت گر پڑی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نیچے گرے تو جن یہ سمجھ گئے کہ آپ علیہ السلام کافی پہلے فوت ہو چکے تھے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنے عرصے تعمیر کام کی مشقت برداشت نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کا بیٹا بادشاہ ہوا، اس نے 17 سال کی حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ایسے جنات ان سلیمان کے تابع دیے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرتا تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ جو کچھ سلیمان چاہتے جنات ان کے لیے وہی تیار کر دیتے تھے۔ ہم نے کہا، اے آل داؤد، تم لوگ شکر کے طور پر نیک اعمال کرو، مگر میرے بندوں میں کم ہی لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا تو ان کی موت کی خبر جنات کو زمین کے کیڑے دیمک کے سوا کسی نے نہیں دی جو ان کی لاٹھی کو کھا رہے تھے۔ پھر جب وہ سلیمان گر پڑے تو اس وقت جنات پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔